والعصر میں میرے رب نے قسم اٹھا کر کہا، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم اٹھائی کہ زمانے کی باتیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں۔ کوئی حادثہ پیش آیا، کسی نے گاڑ کڈی ہوئے، کسی نے حسن سلوک کیتا ہوئے، بڑا چیتے یاد ہے، کسی نے کوئی احسان کیتا ہوئے، بڑا یاد آند ہے۔ زمانے کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ایکسیڈنٹ میرے سامنے ہوا، وہ ابھی تک نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو زمانے کی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ پھر ساری انسانیت میں سے چھانٹی کی اللہ نے، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، ایمان والوں کی چھانٹی کر لی اللہ نے۔ بن مانگے عطا کر دیا تو اس لیے ہمیں قدر کوئی نہیں۔ ماں باپ کی برکت سے ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا، قدر کوئی نہیں۔ کوئی بلال سے پوچھے یہ پڑھنا کتنا آسان ہے، کوئی بلال سے بھی پوچھے یہ کتنا آسان ہے۔ امیہ کیسی سزائیں دیتا، وہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے پتھر رکھ دیتا، یا تو کلمہ چھوڑ دے یا پھر اسی حال میں مر جا۔ اللہ اکبر۔ ایمان لانے والوں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیا کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں، ہمیں احساس کوئی نہیں۔ اللہ نے بن مانگے دے دیا، اب اس کی قدر کوئی نہیں۔ اس کو ضائع کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اس کو ضائع کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن ہمیں ایمانیات سکھاتا ہے کہ پہلے ایمان لے کر آؤ، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لے کر آؤ کہ آخرت میں حساب دینا ہے۔ ایمان لے کر آؤ کہ آخرت میں اللہ ایک ایک چیز کا حساب لینے والا ہے۔ ایمان لے کر آؤ، جیسے کفار کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب مر جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، کون زندہ کرے گا، کیسے حساب ہوگا؟ لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اب تو یہ کہتے ہو کہ کون زندہ کرے گا؟ قیامت کے دن جس حال میں کھڑا کروں گا تمہاری انگلیوں کے پورے، یہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جب بعد میں کھڑا کروں گا قیامت کے دن تو تمہاری انگلیوں کے پورے بھی وہی تمہیں عطا کروں گا جس پوروں کے ساتھ تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ تو آخرت پر ایمان لانا ہے کہ اللہ حساب لینے والا ہے۔ یہ 4 دن کی جوانی کے نشے اور مستیاں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اللہ کی قسم، یہ فحاشی میں مبتلا کر کے آخرت سے غافل کر دیا۔ کتنے لوگوں سے سنا ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو، جوانی ہے، طاقت ہے، مزے کر لو، لیکن جب مرتے ہیں آخری وقت ہوتا ہے پھر کیسی حسرتیں ہوتی ہیں، پھر کیسی حسرتیں ہوتی ہیں، دامن حسرتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، اور انہی حسرتوں کے ساتھ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آخرت سے غفلت نہ برتو، آخرت سے غفلت نہ برتو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، عدل کا ترازو قائم ہونے والا ہے۔ پھر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہے گا یہ تیری دن کی نیکی، یہ تیری رات کی نیکی، یہ چھپ کر کی، یہ ظاہر کی، یہ تیرا صدقہ، یہ خیرات، یہ تیری نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، دیکھ کہیں کمی تو نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا جی یہ سارا میں نے کیا۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اللہ اس کے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور یہ پہچانے گا اپنی نیکی کو۔ اور آگے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی چھوٹی بدی، چھوٹے سے چھوٹا جرم، چھوٹی سی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کا، وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں،
लोगों से छुप कर अलग कोई जगह तलाश करते हैं, रात का अंधेरा हो, लोगों से छुप कर। और मेरे शेख कहते हैं दामत बरकातुहुमुल आलिया, इंसान लोगों से हया करता है कि कोई देख ना ले, जिसने पैदा किया है उससे हया नहीं करता, जिसने पैदा किया है उससे हया नहीं करता। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं जब तू अकेला होता है दूसरा तेरे साथ तेरा रब होता है, तुम दो होते हो तीसरा अल्लाह होता है। अगर यही बात दिल में उतर जाए, कभी सोचता हूं तो इंसान गीबत करने से पहले भी सोचेगा कि अल्लाह सुन रहा है। झूठ बोलने से बड़े जुर्म, तो ये भी बड़े जुर्म है। गीबत करने से पहले सोच ले कि मुझे अल्लाह देख रहा है। झूठ बोलने से पहले एक दफा सोच ले कि मुझे अल्लाह देख रहा है। बेहयाई का तकाजा दिल में उतरा है, आंख उठाने से पहले एक दफा सोच ले कि अल्लाह देख रहा है। मौसीकी सुनने से पहले एक दफा सोच ले कि अल्लाह देख रहा है। दिल में किसी की नफरत पालने से पहले यह सोच ले कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है मेरे भाइयों, अल्लाह की नजरों के सामने है। तेरा छोटे से छोटा जुर्म लोगों से छुप जाएगा, अल्लाह से कोई छुपने वाला नहीं है। ला याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, जमीन और आसमान में कोई जर्रा तेरे रब से छुपने वाला नहीं है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये नेकियां हैं, ये बुराइयां हैं, ये तेरा तराजू है। और आज जिसका तराजू भारी, जिसकी नेकियां भारी हो गई तो ऐलान होगा फलां बिन फलां कामयाब हो गया, और जिसके गुनाह ज्यादा हो गए फलां बिन फलां, फलां बिन फलां नाकाम हो गया, नाकाम हो गई। कि इस बदबख्ती के बाद कभी खुशबख्ती ना देखेगी, इस बदबख्ती के बाद कभी खुशबख्ती ना देखेगा। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर सी जिंदगी है, कैसे चलते चलते सांस निकल जाता है, कैसे इंसान एकदम साकित हो जाता है, जैसे दुनिया में कभी आया ही नहीं था, जैसे दुनिया में कभी आया ही नहीं था। कभी एक वक्त हुआ करता था, ये रात भी छुप छुप कर देखती थी, ये कैसा अल्लाह का बंदा है, ये कैसा शहजादा है, ये कैसी अल्लाह की बंदी है, ये कैसे रात को अल्लाह को राजी कर रही है, किस चीज ने इसे बिस्तर से उठने पे मजबूर कर दिया, और ये कैसे अल्लाह को मना रही है, ये कैसे अल्लाह को राजी कर रहा है। आए तो रात भी शर्मिंदा है, दिन भी शर्मिंदा है, हमारे जुर्म ही इतने हो चुके हैं। कभी ये वक्त भी था, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा को ख्वाब में किसी ने देखा, ख्वाब में खादिमा ने। राबिया क्या हुआ? कहने लगी जब तुम दफन करके आ गए तो मुनकर नकीर आए, मुझसे पूछने लगे मन रब्बुकी, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा अच्छा, 40 साल जिस अल्लाह को राजी किया, 4 हाथ जमीन में आकर उसे भूल जाऊंगे। ऐसी औरतें भी दुनिया में, दुनिया से गुजरी हैं, ऐसी औरतें भी हैं जिन्होंने अल्लाह को ऐसे राजी किया था। वो कहने लगी राबिया तेरी चादर कहां है जिसमें तू इबादत किया करती थी? फरमाने लगी मुझे अल्लाह ने जन्नत का जोड़ा पहनाया और मेरी चादर को संभाल के रख लिया कि राबिया क़यामत के दिन जब तेरी नेकियां तोलूंगा, इस चादर को तेरी नेकियों के पलड़े में रख के तेरी नेकियां भारी कर दूंगा। सुभान अल्लाह। ऐसे भी लोग दुनिया से गुजरे हैं, ऐसी हस्तियां भी दुनिया से गुजरी हैं। ये पैगाम है इन औरतों के लिए कि दुनिया की हकीकत पे मत जाओ। दुनिया की हकीकत है क्या? जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया,
بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ یہ اللہ دنیا کی مثال پیش کرتا ہے جیسے ایک کسان کھیتی پہ محنت کرتا ہے، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے، نہ سردی نہ گرمی نہ دھوپ نہ چھاؤں، اس کو سنبھالتا ہے، وہ جب پک کر تیار ہو جاتی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہی دنیا کو بنایا ہے، میں نے ہی اسے سجایا ہے، ایک وقت آ جائے گا کہ میں ہی اسے مٹا کے رکھ دوں گا، صرف ایک ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، یہ زمین آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، بیکار نہیں پیدا کیا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ زمین کو سجایا کیوں؟ لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر۔ آسمان کو سجایا، زمین کو سجایا باغات کے ساتھ، کھیتیوں کے ساتھ، اور اللہ کے سوا کوئی سجانے والا نہیں۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اللہ نے ہی باغات نکالے، کھیتیاں، پھل پھول، سب چیزیں، زمین کو سجایا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے کیوں سجایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تمہارا امتحان لے سکوں، میں تمہارا امتحان کر سکوں کہ یہ کون سا میرا بندہ ہے جو میرے لیے اچھے عمل لے کر آئے گا، کون سی میری بندی ہے جو میرے پاس اچھے عمل لے کر آئے گی، کون ہے جو میرے پاس الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کے نظام کو بنایا ہی اس لیے ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے دنیا کے اندر کہ کون اللہ کے لیے اچھے عمل کر کے جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آخرت پر ایمانیات سکھاتا ہے، پھر عبادات کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، کہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان کے بغیر ایمان محفوظ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کی زندگی سے اعمال کو نکال دیا جائے، ایمان مزین بھی نہیں ہوتا، ایمان محفوظ بھی نہیں ہوتا۔ تو نماز پڑھو کہ یہ نماز ہے تمہارے پاس تمہارے رب کا تحفہ، جس میں تم مانگ سکتے ہو اللہ سے اپنی ہر حاجت کو نماز پڑھ کے مانگو، تکلیفیں بھی دور کرے گا، مصیبتیں بھی دور کرے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ ابو مالکہ رضی اللہ عنہ کو چور پڑا، واقعہ یاد آ گیا، ابو مالکہ رضی اللہ عنہ کو چور پڑا تو کہنے لگے میرا مال لے لے، میری جان چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا جا جا تیرا مال بھی لوں گا، تجھے قتل بھی کروں گا، تو عمر رضی اللہ عنہ کو میری شکایت کر دے گا، وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا ایک کام کرنے دے گا۔ کہنے لگا کون سا کام؟ کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے نماز تو پڑھ لے، پر تیری نماز دینوں بچاونا کوئی نہیں۔ اچھے اخلاق والے کم ایک نظر آتے ہیں، انہیں میں نے ایک گال کڑی، میں 2 نہ کڑا تو میرا سینہ نہیں ٹھنڈا ہوں، انہیں میں نے اکھاں کیوں کڑیاں؟ صبر ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر ٹوٹے پڑے ہیں، طلاقیں ہوئی پڑی۔ کون؟ نبی کے علاوہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ وہ کامل ہو، ہر انسان کے اندر غلطیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ دعا کرتا ہوں کہ میری امت پر کبھی آسمانی ایسا عذاب نہ بھیجنا جو ان کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول ہے، نہیں بھیجوں گا۔ یا اللہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو ختم کر دے۔ اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے، نہیں ختم کروں گا، نہیں ختم ہوگی۔ تیسری دعا فرمائی یا اللہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے محبوب اختلاف تو ہوگا ان کے اندر، اختلافات تو ہوتے ہیں، صبر کا دامن بھی پکڑنا سیکھ لو۔
صرف غصہ نکالنے سے تو شیطان خوش ہوتا ہے، معاف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، معاف کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس رمضان کے اندر میں نے ایک واقعہ دیکھا، ایک ہاسپٹل میں میرا جانا ہوا تو ایک خاتون آئی، وہ کہنے لگی بیٹا اے ساڑیاں سات بھیناں دا ہکو بھیرا، مجھے آج تک اس کے الفاظ یاد، اے ساڑیاں سات بھیناں دا ہکو بھیرا، انہیں ساڑی انی موری ماں نو مار مار کے فنا کر چھڑا، بیٹے نے ماں کو مارا۔ تو یہ قیامت کی علامات ہی ہیں، جب مائیں چھپتی پھر رہی ہوں کہ بیٹی ذلیل نہ کر دے، باپ چھپتا پھر رہا ہو کہ بیٹا شرمندہ نہ کر دے، تو قیامت کی نشانیاں ہی ہیں۔ آج میں نے قرآن کا ایک بڑا فصیح کر کے میں نے کوئی بیان تو نہیں کر سکتا، مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے بیان کیا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے یہ ایک قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ آپ آئیں کچھ سیکھیں، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے کہ اس سے اچھا عمل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ ہی نے اتارا ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔